अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़हीर अब्बास चुगताई आप लोगों को अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ अलॉय के ऊपर खुशामदीद कहता है। आज फिर हम कुछ नए टॉपिक के साथ तशरीफ़ लाए हैं और टॉपिक एज़ सच तो कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ हैं, जो अदालतों में या रोज़मर्रा हम लोग हमारे सामने नज़र आते हैं, और उनकी वजूहात क्या हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं और जिसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिसको कि हम समझते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, इनको हम लोग कोई डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, या ये चीज़ें हैं जो हो रही हैं उनको रोका जा सकता है कुछ ऐसी चीज़ें कर कर, ताकि बीइंग अ सिटीज़न हम लोग पहले इंडिविजुअली कोई कोशिश करता है, फिर लोग साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि इन लोगों को इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो माशाल्लाह से 75 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका हुआ है पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट हुए हुए। और जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास तो पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, क्योंकि कोई भी लॉ, जब कोई भी मुल्क होता है, वो गवर्न होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है, अनरिटन है, लेकिन पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1935 का इंडिपेंडेंट एक्ट ही जो था वो हमने ऑप्ट किया, और उसी को हमने तकरीबन 8 साल तक हम लोग चलाते रहे, क्योंकि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया 1955 में, और 56 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके बाद जैसे ही एक हिस्ट्री है हमारी कि सारी चीज़ें होती रही, लेकिन इश्यूज़ वहीं के वहीं पड़े रहे, और वो इश्यूज़ रोज़ाना से रोज़ाना ये हम आंखें तो बंद कर लेते हैं और समझते हैं कि चलें टाइम गुज़रने के साथ साथ इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इश्यूज़ वहीं के वहीं हैं, और वो इश्यूज़ हैं क्या? अगर शुरू से ही हम फाउंडेशन देखें या बुनियाद देखें कि जब पाकिस्तान बना, तब से लेके आज तक का सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क के अंदर जो इशू है, जो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा, वो सबसे बड़ा इशू है हमारी एजुकेशन का। एजुकेशन हम लोगों की पाकिस्तान बनने के बावजूद अभी तक हमारी पाकिस्तान की लिटरेसी रेट क्या है, वो हम सबको इस चीज़ का बहुत बखूबी पता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हालात हैं, प्राइवेट स्कूल सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उधर क्या एजुकेशन का सिस्टम है, और उसके ऊपर कौन से लॉज़ बने गए हैं, और लॉज़ बनने के बाद वो इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं होते हैं, उनको कितना फ़ॉलो किया जाता है, कितना नहीं फ़ॉलो किया जाता है, और फिर उनकी रेगुलेशंस जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी मिनिस्ट्री देख रही है, या हमारे जो अदारे हैं जो स्कूल्स के ऊपर हैं, वो कितने को विजिलेंटली जो है वो फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। और जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसा पहले कुछ जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2018 में आई, तो तब पॉलिसीज़ चेंजेस आई, कोई निसाब में अंदर चेंजेस आई, निसाब एक तरफ़ा एक तरह का सारा एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर वो चेंज हो गया। फिर जब भी कोई स्कूल्स के अंदर, अब जो स्कूल के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, किस तरह का नहीं चल रहा, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता, वो तो सबसे पहली बात है। फिर आपकी दूसरी सिस्टम देखा जाए, आपका क्या इशू है, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अटैक्स एंड सोशल सोसाइटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, कि हम लोग यहाँ पर हर बंदा ही फ्रस्ट्रेट है, उसको बोलने नहीं दिया जाता, अगर कोई बोलता है तो वो कैसे बोलता है, उसको कैसे मीडिया के ऊपर लोग आते हैं, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनका क्या इश्यूज़ हैं, वो एड्रेस होता है नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, जो सबसे बड़ा इशू है, जो आए दिन हमारे आजकल इश्यूज चल रहे हैं, रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं, उससे पहले कभी बीइंग मुस्लिम हम लोग मुसलमानों को
بہت جو ہے تکلیف دی جاتی ہے، ان کے نبی کو، ہمارے نبی کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی سیکس سے اور کسی نہ کسی کلاس سے آ جاتی ہے، جو ریلیجن سے، اور کوئی خاکے بنا دیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، اس کے اوپر بھی چیزیں کی گئیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کے ایموشنز کو، آپ کے سینٹیمنٹس کو افیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں جو کرسچنس کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کے چرچ پہ، یا پہلے بھی بلاشمی لاز کے اوپر جو چیزیں کی جاتی ہیں، جن کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے، وہ ہمارے ایشوز وہیں کے وہیں ہیں، اور وہ کہیں حد تک ریزالو ہوتے ہیں اور کہیں حد تک نہیں ہوتے، اور انہیں ان ٹچ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ۔ ہم لوگ اس کو چھوڑ دیر کے لیے ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بڑا سسٹم خراب ہو گیا ہے، یہ چیزیں بڑی خراب ہو گئی ہیں، اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے، اس کے اوپر یہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ این جی اوز، ایکٹیوسٹ اور کچھ جاگتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان چیزوں کے اوپر کچھ کرنا چاہیے۔ پھر جو سب سے بڑا زیادہ ایشو ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سوسائٹی ہے تو سوسائٹی کے اندر، آپ کی سوسائٹی میں جو آپ کی بیک بون سمجھے جاتے ہیں، بیک بون سے مراد، کیونکہ جو آپ ینگ جنریشن ہے، آپ کی سوسائٹی کے اندر بچوں کے رائٹس کے اوپر ہے، چلڈرن رائٹس کے اوپر ہے، چلڈرن رائٹ کے اوپر بہت سارے ایشوز ہیں، ان کے ساتھ جو جیسے آپ کہیں کہ ان کے سب بیہیویئر ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں بچوں کے ساتھ اگر ان کو ایجوکیشن نہیں دی جائے گی پراپرلی، تو وہ آپ کا ایک ایشو ہے۔ ایجوکیشن اگر آپ نے پراپرلی نہیں دے رہے، اور پھر ان کے اوپر چائلڈ لیبر فورس ہے، فورس لیبر چائلڈ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، پھر بیگرز ہیں، پھر بہت سارے گروپس بن چکے ہیں جو بچوں کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اور ان کے رائٹس کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا جیسے کانسٹیٹیوشن کے اندر، یا آپ کے لاز کے اندر، ڈفرینٹ لاز کے اندر پاکستان کے چائلڈ رائٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے، یعنی ان کے رائٹس ہیں، ان کی میرج کا ہے، ان کی ایجوکیشن کا ہے، ان کی چائلڈ فورس لیبر ہے، پھر بھتہ کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، بچوں کو کام کروائے جاتے ہیں، پھر 14 سال کی عمر سے کم بچوں کو ملازم اور ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا جو لیگل ایشوز ہیں پاکستان کے اندر، وہ ایشوز ہیں کہ وومن کے اب ابیوز ہے، ابیوزز ہیں، ابیوزز اگینسٹ ویومن اینڈ گرلز ہیں، ان کے ریپ ہے، مرڈر ہے، ایسٹس پھینکے جاتے ہیں، ان کے ایجوکیشن کا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، پھر فورس میرج ہے، کبھی ان کے پھر ایجوکیشن کا ان کو پراپرلی ایجوکیشن نہیں دی جاتی کہیں پہ، اسکول کے اندر پرابلمز ہیں، پھر ورک ہراسمنٹ ہے، جاب کے اوپر وہ جو کام کرنے جا رہی ہیں وہاں پہ ورک ہراسمنٹ ہے، وہاں پر چیزیں ہیں، پھر ان کی ایزی ٹارگٹ ہے، ایزی ٹارگٹ کیا جاتا ہے فیمیل کو، کیونکہ آپ کو جیسے ہر ایک ایشوز پہلے ہم لوگوں نے کیا کہ ایزی ٹارگٹ ہے۔ پھر آپ کے پولیس کے اندر سیکیورٹیز کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، آپ کی پولیس آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، آپ کے کسٹوڈین ہے، آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کو ہی اگینسٹ وہ ساری چیزیں کر لی جائے۔ پھر اس کے علاوہ پھر ہماری پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کتنا انسٹیبلٹی کا شکار ہوا ہے، اور وہاں پر ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ڈفرینٹ گروپس ہیں، کبھی کوئی ٹی ایل پی ہے، کبھی القاعدہ آ گیا، کبھی بلوچستان کی کوئی لبریشن پارٹی آرمی آ گئی، اس کی الگ سے، پھر آپ کے پی کی کے اندر الگ سے ایک سسٹم ہے کہ ایکسٹریمسٹ آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور آپ کی جو اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کی آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس آبادی کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ہم لوگ ایجوکیٹ کریں، اور لوگوں کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے پاکستان میں کبھی بچوں کو بھی، یا جوان لوگوں کو بھی، یا جو لوگ شادی کے قابل ہو چکے ہیں ان لوگوں کو بھی کبھی کوئی ایسا اورینٹیشن کلاسز وغیرہ، یا ان کی گرومنگ کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں کی جاتی، جینڈر وائلنس یا سیکشول اورینٹیشن کے اوپر کلاسز ہوں، یا ان کو اویئرنیس دی جائے، چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی فرسٹریشن کا شکار ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایشوز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری پراپرٹیز کے میٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر، پنجاب کے طور پہ، پنجاب میں خاص طور پر پراپرٹیز ایشوز ہیں، پرائیویٹ پارٹیز کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ اگر کوئی لینڈ ایکوائر کرتی ہے، وہ لینڈ ایکوزیشن کے اندر وہ پراپرٹیز آتی ہیں، پھر سروسز میٹرز ہیں، پھر بہت سارے آپ کے لیگل ایشوز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو فیس کرنے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ لیگل ایشوز ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اویئر ہونا چاہیے کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے، اور ان لوگوں کو کس طرح ہم لوگ ریزولو کر سکتے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر کوئی لیگل فریم ورک بنائیں، اگر بنا ہوا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن میں جائیں، اس کی انفورسمنٹ میں آئیں، اس کے اوپر کوئی ایسے سیمینار کنڈکٹ کریں، اس کے اوپر کوئی ایسی چیزیں کریں کہ لوگوں کو اویئر ہوں، لوگ اپنے رائٹس کو، اپنی لیگل ڈیوٹیز جو ہیں اس کے اوپر جو بھی چیزیں وہ کر سکتے ہیں یا ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں، لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ ورڈ آف اے لائر بھی چینل اسی لیے بنایا گیا کہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کا اویئر کیا جائے، آپ لوگوں کو آپ کے رائٹس بتائے جائیں، آپ لوگ اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکیں، آپ لوگ اپنے رائٹس کو جان سکیں اور اس کی ایگزیکیوشن کروا سکیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ظہیر عباس سکھتائی آپ لوگوں کو سلام کہتا ہے کہ اب پھر دوبارہ سے کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ، حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔